انسانی زندگی میں جتنے بھی رشتے ہیں اپنی جگہ بھرپور اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور ہر رشتے کی خوبصورتی طرفین کے حسن سلوک سے وابستہ ہے۔ میں بیٹی، بیوی، ماں اور بہن تمام رشتوں کے احترام سے بخوبی آگاہ ہوں، کیونکہ اپنی نصف صدی کی عمر میں یہ تمام رشتے میں نے برتے ہیں۔ جس رشتے سے میں 33 سال قبل آشنا ہوئی، آج اسی پر کچھ مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں شروع میں اس بات سے آگاہی دلا دوں کہ نہ میں شاعرہ، نہ ادیبہ اور نہ بہت اچھی لکھاری ہوں، بلکہ میرا مطالعہ بھی بہت محدود رہا ہے۔ یعنی نصابی کتب کے علاوہ مذہبی کتابیں میرے زیر مطالعہ رہی ہیں، لیکن مطالعہ نہ صحیح مشاہدے سے بھی تو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ گزشتہ 3 دہائی قبل میں جس شخص کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی، وہ پیشے کے اعتبار سے تدریس سے وابستہ تھے، اور میری زندگی کی پہلی کامرانی یہی تھی۔ زمانہ طالب علمی، یا وہ عمر جس میں لڑکیاں اپنے لیے خوبصورت خواب دیکھا کرتی تھیں اور آئیڈیل تراشا کرتی تھیں، میں ان سے کسی طرح بھی جدا نہیں تھی۔ یہی سبب ہے کہ کالج اساتذہ کی شائستہ گفتگو اور ویل ڈریسڈ رہنے سے یہ پیشہ مجھے بہت بھاتا تھا، اور میں اپنی سہیلی سے کہا کرتی تھی، مجھے بھی اگر زندگی کا ساتھی اسی شعبے سے مل جائے تو میں خود کو خوش نصیبوں میں شمار کروں گی۔ اور ایسا ہی ہوا، مجھے نعیم قریشی جیسے ساتھی کا ساتھ نصیب ہوا۔ ڈاکٹر نعیم قریشی زمانے کی نظر میں مصنف، شاعر، محقق اور ایک اچھے استاد کہلائے، لیکن میری نظر میں وہ ایک اچھے شوہر، ایک اچھے والد، محبت کرنے والے دادا اور چاہت لٹانے والے نانا کی شکل میں موجود ہیں۔ انہیں ہر رشتے کو اس کے تقدس کے اعتبار سے نبھانا خوب آتا ہے۔ گھریلو ذمہ داریوں سے کبھی پہلو تہی نہیں کی۔ ملازمت کے 35 سال جس ایمانداری اور دیانتداری سے گزارے، اس کا ذکر اس کتاب کے بیشتر لکھنے والوں نے کیا ہوگا۔ مشکلات کو بے انتہا خندہ پیشانی سے جھیلا، کبھی زبان پر شکوہ نہیں دیکھا، صبر اور شکر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ دوسرے لوگوں کی طرح ہماری زندگی میں بھی نشیب و فراز آئے، لیکن میں گواہی دے سکتی ہوں کہ ان تمام مصائب اور مشکلات کو کبھی مسئلہ نہیں بننے دیا۔ زندگی کی پہلی خوشی تو یہ تھی کہ ایک اچھے شریک سفر کا ساتھ ملا، اور دوسری یہ کہ رب کعبہ کے حضور حاضری اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ ہم حج پر کیسے گئے، یہ بھی ایک لمبی داستان ہے، اور اتنی دلچسپ اور دلگزار کہ اس پر ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ یہاں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے خاص مہمان تھے۔ ہمارا نام قرآن دازی میں نہیں آیا، ہم نے بینک سے پیسے بھی واپس لے لیے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میری کیا کیفیت تھی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ کہہ کر تسلیاں دیتے رہے کہ شاید ہمارا بلاوا نہیں ہے، آئندہ برس پھر کوشش کریں گے، لیکن میں اپنے اللہ سے برابر دعا کرتی رہی، اور اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ کچھ روز بعد ہمارا روانگی کا کارڈ آ گیا۔ یہ کیسے ہوا، یہ معمہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیرون ممالک اور اندرون ملک لاتعداد سفر کیے، لیکن یہ میری زندگی کا بہترین سفر تھا۔ میں یہ سفر کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس کے لیے خدا کے بعد میں ڈاکٹر نعیم قریشی کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر بہت بڑا فریضہ انجام دیا، اور انہوں نے میری بات کو اور خواہش کو نیک نیتی اور وفا شعاری اور خوش اسلوبی سے سراہا ہے، اور کبھی میرا دل نہیں دکھایا۔ تحریر کے شروع میں نے کہا تھا کہ مجھے لکھنا نہیں آتا۔ ان تمام الفاظ کو تحریر کے بجائے میرے احساسات اور جذبات کا ترجمان سمجھنے سے بات واضح ہو جائے گی۔ اپنے ان خیالات کو ڈاکٹر نعیم قریشی کے ان الفاظ پر ختم کروں گی جو انہوں نے بی کام کی تصنیف مطالعہ پاکستان کے انتصاب میں لکھے ہیں، جو میرے متعلق ہیں اور مجھے بہت پسند ہیں۔ انتصاب کچھ یوں ہے: شاہدہ کے نام، جو تپتی دھوپ میں شریک سفر بھی ہے اور وابستہ عمر رواں بھی۔